اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان 256 نمبر ارشاد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آیا ہوں۔ نہج البلاغہ کے آخری صفحات پہ جو ارشادات امیر المومنین ہے اس میں اس کا نمبر ہے 256۔ آپ فرماتے ہیں بدن کب تندرست رہتا ہے؟ بدن کب تندرست رہتا ہے؟ بدن اس وقت تندرست رہتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان حسد نہیں کرتا ہے تو بدن تندرست رہتا ہے۔ اور میں نے ایک جگہ ایک کلپ میں یہ بھی کہا تھا، میرے والد نے کہا تھا کہ نظر بد اور حسد اس کی شاہراہیں قریب قریب تر ہیں، قریب ہیں بالکل ہی، حسد اور نظر بد۔ حسد کا ذکر سورہ فلق میں ہے کہ اللہ حسد کرنے والوں سے بچائے، محفوظ رکھے۔ حسد وہ شے ہے اور نظر بد وہ ہے جو اونٹ کو دیگ میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دے۔ حسد اور نظر بد، کسی کے گھر آپ گئے، اس کا آپ نے مکان دیکھا، اس میں آپ نے اس علاقے میں اس کا قیمتی گھر دیکھا، گھر میں گاڑیوں کی قطار دیکھی، اس میں ان کی ان گنت چیزیں سجی ہوئی ہیں اور آپ نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری، یہ حسد ہے۔ جہاں یہ آ جائے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اسی کو نظر بد کہتے ہیں اور اسی کو حسد کہا جاتا ہے۔ حسد وہ شے ہے جو آپ کی تفکرات کو منفی سمت پہ لے جائے گی، آپ کی روح کو پراگندہ خراب کر دے گی اور آپ کی روح کی بالیدگی ختم ہو جائے گی اور آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ اسی حسد کی بنا پہ اسے نظر بد لگے گی، اور وہی جس کے ہاں آپ نے رونقیں دیکھی ہیں، جس کا آپ نے بڑا مکان دیکھا ہے، جس کے یہاں گاڑیوں کی قطار آپ نے دیکھی ہے، تو وہی شخص آپ کی نظر بد سے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کو قبر میں اور اونٹ جیسی چیز کو، شے کو دیگ میں پہنچا دے، نظر بد، یعنی برکت ختم ہو جائے گی، رونق ختم ہو جائے گی، گھر میں تنگ دستی آ جائے گی، مفلسی آ جائے گی، بیماریاں آ جائیں گی اور آدمی کو وہ بالکل نحیف و لاغر کر کے رکھ دے گی نظر بد اور حسد۔ اسی لیے زور دیا گیا ہے کہ جب انسان چاروں قل کے حصار میں رہتا ہے تو جن و انس کے وسوسوں سے، ابلیس کی شیطانی چالوں سے اپنے آپ کو حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، آیت الکرسی کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے، چاروں جو قل ہیں ان کی تلاوت کرتا رہے، اس میں اپنے آپ کو حصار میں رکھے اور استغفار پڑھتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، تاکہ جو نظر بد ہے اس کو زائل کیا جائے، جو نظر لگی ہے، جو حاسدین نے حسد کیا ہے آپ کے اوپر، آپ کی رہائش کو دیکھ کے، آپ کی ملازمت کو دیکھ کے، آپ کی خوشحالی کو دیکھ کے جو حسد کیا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بھی برباد کر دے گی نظر بد اور حسد، اور اس شخص کو بھی، کیونکہ وہ اس کی روح کو ختم کر دے گی اندر سے حسد کرنے سے، تو انسان بیمار پڑ جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں 256 نمبر ارشاد میں کہ حسد وہ ہے جو انسان کو بیمار کر دیتا ہے، حسد کرنا بیمار کر دیتا ہے، اور انسان کب تندرست رہتا ہے؟ جب وہ حسد نہ کرے تو وہ تندرست رہتا ہے۔ میں یہ سلسلہ جاری رکھ رہا ہوں اور کمنٹ سیکشن میں دیکھتا ہوں تو کمنٹس کوئی بھی نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میرے کلپ کو دیکھنے والے کمنٹس نہیں کرتے ہیں۔ کم از کم جو بھی آپ کو چیز بہتر لگے بیان کا طریقہ، اس پہ کمنٹس کر دیں۔ شیئر کرنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، چینل سبسکرائب کرنا نہ کرنا آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے نہج البلاغہ والا تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گروپ میں شیئر کرنا تو آپ کر سکتے ہیں، اس زور زبردستی نہیں ہے، مگر کمنٹ سیکشن میں کہتا ہوں کہ آپ کمنٹ ضرور کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ارشادات ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں نہج البلاغہ میں، یہ اپنے اندر ایک جیسے دریا کوزے میں بند ہوتا ہے، اس طرح ایک ایک جملہ، ایک ایک بڑا موضوع لیے ہوئے اپنے اندر، کہ بدن کب بیمار پڑتا ہے
اور بدن کب بیمار پڑتا ہے حسد کرنے سے، اور بدن کب تندرست رہتا ہے حسد نہ کرنے سے۔ تو حسد وہ چیز ہے جس کا تذکرہ سورہ فلق میں آیا ہے کہ اللہ حسد کرنے والوں سے محفوظ رکھے۔ تو آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، تاکہ کچھ ہمت افزائی بھی ہوتی ہے۔ جب آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو خون بڑھتا ہے، اور جب کمنٹ سیکشن میں کوئی کمنٹس نہیں آتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ پھر جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔